جب تک انسان نیت نیکی کی کرتا ہے اس کو اجر ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ نیکی کا ارادہ، اچھائی کا ارادہ کرنے میں نیکی ہے، لیکن برائی کا ارادہ اور برائی کی نیت کرنے سے برائی نہیں لکھی جاتی جب تک کہ عملی طور پہ آپ اس کو کر نہ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نویٰ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ فمن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبها او امرأۃ یتزوجها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے، جو اسلام کے جو احکام ہیں، ان کے جو اصول ہیں، وہ ان تین احادیث کے اوپر مرتب کیے جاتے ہیں۔ یعنی اگر یہ کہا جائے کہ اصولوں کا جو منبع ہے، ماخذ ہیں، وہ تین احادیث ہیں۔ ایک تو یہی انما الاعمال بالنیات، اور دوسری اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دین میں کوئی نئی بات پیدا کرتا ہے، من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو چیز بھی نئی دین میں پیدا کی جائے گی وہ رد ہے، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور تیسری حدیث الحلال بین والحرام بین، کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے۔ تو لہذا یہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پیش کی ہے، اور یہ حدیث ناظرین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے صحیح میں سب سے پہلی بنیادی جو حدیث ہے جس سے صحیح بخاری کی ابتدا ہوتی ہے، جو سے صحیح بخاری شروع ہوتی ہے، وہ یہ حدیث ہے، اور اس کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیات پر ہے، نیت کے اوپر ہے۔ لیکن ناظرین، عمل، یہاں پہ عمل سے مراد شرعی اعمال ہے، یہ جمہور علماء کی رائے ہے۔ باقی بعض علماء کہتے ہیں نہیں، تمام اعمال ان کا مدار جو ہے نیت پر ہے۔ مثال کے طور پہ جو جمہور علماء کا کہنا یہ ہے کہ بھئی جو آپ عمل کرتے ہیں، جو اعمال شرعیہ ہیں ان کا، تو اعمال شرعیہ سے مراد کیا ہے کہ بھئی آپ روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو اس کو شرعی احکام کو پورا کرنے کے لیے کرتے ہیں یا شرعی احکام کو ادا کرتے ہیں۔ تو ان کے اندر آپ صدقہ دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ علم حاصل کرتے ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، یہ جو سارے اعمال ہیں، یعنی اعمال جن کے اندر مشقت اٹھائی جاتی ہو اس کو عمل کہا جاتا ہے، اور جس کے اندر کوئی مشقت نہ ہو وہ اس کو فعل کہا جاتا ہے۔ یہ میں تھوڑا سا آپ کے سامنے تھوڑا سا ایک معنی کو واضح کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں علماء کہ جمہور کے ان کے اندر اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے، اور جو اعمال شرعی اعمال نہیں ہوں، جیسے چلنا پھرنا، کھانا پینا، بیٹھنا اٹھنا، کام کرنا، یا جو بہت سارے کام انسان کر رہا ہوتا ہے، ہر وقت تھوڑی اعمال میں لگا ہوتا ہے، تو اس میں کوئی نیت کا کوئی اعتبار وغیرہ نہیں ہے۔ لیکن بعض علماء کہتے ہیں نہیں، اس میں بھی نیت کا اعمال ہے، کہ ایک آدمی کھانا کھا رہا ہے، اس کے اندر نیت یہ کر رہا ہے کہ اس سے مجھے جو طاقت حاصل ہوگی اور جس غذا سے مجھے جسم کو قوت ملے گی، میں اس قوت کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کروں گا، خیر کے لیے استعمال کروں گا۔ اسی طریقے ایک آدمی ہے، نہا رہا ہے، نہاتے ہوئے وہ نیت یہ کرتا ہے کہ جی اس سے مجھے بشاشت حاصل ہوگی، اس سے جو میرا جسم صاف ستھرا ہوگا، مجھے صحت ملے گی، میں اللہ کے دین کے لیے اس کو استعمال کروں گا۔ اب اس میں آپ کی نیت ہے کہ بھئی اب ایک آدمی نیت کر لیتا ہے خیر کی، تو وہ خیر ہو جائے گا، کام بھی خیر ہو جائے گا، اگر وہ فی ذاتی ہی اس کام کے اندر خیر ہو۔ یہ نہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ ڈاکہ ڈالنے جا رہا ہے اور چوری کرنے جا رہا ہے اور نیت کرتا ہے کہ جی میں چوری کر کے جو مال مجھے ملے گا اس مال سے جو ہے میں غریبوں کی مدد کروں گا۔ نہیں، کیونکہ فی ذاتی ہی عمل جو ہے، یہ جو آپ فعل کرنے جا رہے ہیں، یہ کبھی فعل ہے، یہ اس کا اللہ نے آپ سے مطالبہ نہیں کیا۔ تو یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کیا ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار کس کے اوپر ہے؟ نیت کے اوپر ہے۔
تو اعمال عمل کی جمع ہے، اور جیسے میں نے عرض کر دیا کہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا کہ بھئی جگہ جگہ خیر کے کام کے ساتھ عمل کا لفظ استعمال کیا۔ اب عمل وہ ہو جو شرعی عمل ہو، جو فی ذاتی فی نفسی ہی، جس کے اندر عبادت کا مادہ پایا جاتا ہو، جس کے اندر مشقت ہو۔ اچھا وہ ظاہری عمل ہوگا نا ناظرین، اب ظاہری عمل ہے، عمل کی ایک صورت ہے، ایک شکل ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے۔ اب بظاہر تو کہا کہ بھئی اس نے نماز پڑھ لی، بظاہر تو بھئی نماز پڑھ لی ہے اس نے، لیکن وہ نماز قبول ہوئی نہیں ہوئی، اس نماز کے اندر اخلاص تھا نہیں تھا، اور یہ نماز کس لیے تھی تو وہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ علیم بذات الصدور، اللہ کی ذات جو ہے دلوں کے پوشیدہ جو راز ہیں، جو نیتیں ہیں، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، جو تمہاری آنکھوں کے اندر خیانت ہے اور تمہارے سینوں کے اندر جو پوشیدہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اللہ اس کو جانتا ہے۔ تو اللہ سے تو بات پوشیدہ نہیں ہے، اللہ کو تو پتہ ہے یہ بات کہ بھئی اس نے کس کے لیے عبادت کی ہے، میرے لیے کس کے لیے کی ہے۔ تو بالنیات نیت جو ہوتی ہے ناظرین، نیت کیا کرتی ہے؟ نیت ایک کام کے اندر تمیز پیدا کر دیتی ہے اور خیر اور شر میں فرق کر دیتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی روزہ رکھ رہا ہے، اب وہ نیت کرتا ہے نہیں یہ روزہ میں نفل روزہ رکھ رہا ہوں، یا وہ نیت کرتا ہے کہ یہ جو میرا قضا روزہ ہو گیا تھا رمضان کا، جو چھوٹ گیا تھا اس کی قضا ہے، یا میں اس کو جو ہے وہ عاشورہ کے دن کا روزہ ہے، یا عرفہ کے دن کا روزہ ہے، ایام 20 کا روزہ ہے۔ اب وہ نیت کیا کر رہی ہے؟ ایک عمل سے دوسرے عمل کو ممتاز کر رہی ہے، جدا کر رہی ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو کیا ہماری کیا نیت ہے کہ بھئی ہم فرض پڑھ رہے ہیں، سنت پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں؟ تو جب ہم نیت کرتے ہیں تو وہ نیت کیا کرتی ہے؟ وہ نیت جو ہے وہ فرق کر دیتی ہے کہ بھئی میں اس وقت جو ہے وہ فرض پڑھ رہا ہوں، میں اس وقت جو ہے وہ سنتیں پڑھ رہا ہوں، نفل پڑھ رہا ہوں، وتر پڑھ رہا ہوں، پڑھ کیا رہا ہوں؟ تہجد پڑھ رہا ہوں۔ تو اصل بنیادی چیز نیت کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک تو ایک عمل سے کیا کرتی ہے؟ دوسرے عمل کو ممتاز کر دیتی ہے، جدا کر دیتی ہے۔ اور اچھا اب نیت کیا ہے؟ نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے نا۔ نیت کیسے کہتے کسے ہیں؟ وہ تو ارادے کو کہتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ناظرین جو قوت عطا کی ہے وہ سب سے پہلے وہ نیت کرتا ہے، پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے عمل کرنے کی طاقت دی ہے۔ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں نا تو سب سے پہلے آپ کے اندر داعیہ پیدا ہوتا ہے، آپ نیت کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں کہ بھئی مجھے جو ہے وہ پاکستان جانا ہے۔ اب آپ نے نیت کی، ارادہ کیا، اب آپ ٹکٹ لیتے ہیں، پھر پلان کرتے ہیں، ایک دن پاکستان پہنچ جاتے ہیں، میں نے عمرہ کرنے جانا ہے، میں نے حج کرنے جانا ہے، میں نے فلاں کام کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے عمل کی جو پہلی جو سیڑھی ہوتی ہے، جو بنیاد ہوتی ہے، وہ نیت ہوتی ہے، وہ آپ کا ارادہ ہوتا ہے۔ تو لہذا نیت کے اندر جو ہے وہ اخلاص شامل ہوتا ہے خیر کے کام کرنے میں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیت المومن خیر من عملہ، کہ مومن کی جو نیت ہے اس کے عمل سے بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ نیت کر رہا ہے کہ بھئی میں نے جو ہے یہ خیر کا کام کرنا ہے اور میں نے اللہ کے راستے میں جانا ہے، میں نے زکوٰۃ دینی ہے، میں نے حج کرنا ہے، میں نے عمرہ کرنا ہے، تو وہ جو نیت ہے وہ تو اللہ اور اس کے درمیان کا معاملہ ہے، تو اس کے اندر تو خلوص ہی ہوگا نا، اس کے اندر تو کسی قسم کا کوئی ریاکاری، کوئی اور کوئی دکھلاوا مقصود تو نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ مومن کی نیت پر بھی اس کو عمل مل جاتا ہے۔ تو نیت کیا ہوتی ہے؟ وہ تو دل کے ارادے کا نام ہوتی ہے۔ آپ پہلے نیت کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کی طاقت عطا فرماتے ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ارادہ، دیکھیں اپنے فعل کو انجام دینے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر سے خوش ہوتا ہے، نیکی کرنے سے خوش ہوتا ہے، اللہ خالق الخیر بھی ہے، شر بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ برائی کرنے سے خوش نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے اختیار میں دے دیا، جب تم نیت کر لیتے ہو، ارادہ کر لیتے ہو اور پھر اس کام کو انجام دیتے ہو، تو یہ تو تم اپنے اختیار سے کرتے ہو۔ یہ کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا۔ دیکھیں دنیا کی عدالت میں کوئی آدمی جا کے یہ کہتا ہے کہ جی میں نے جو قتل کیا وہ میں نے تو نہیں کیا، وہ تو اللہ نے کرا دیا، اگر اللہ نہیں چاہتا تو میں قتل کر سکتا تھا۔ تو کیا دنیا کا جج اس دلیل کو تسلیم کرے گا؟ وہ کہے گا بھائی آپ نے اپنے ارادے سے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کروایا آپ سے۔ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو عمل کی طاقت دے دی، آپ نے نیت کی اور پھر اس پر آپ نے عمل کی طاقت اللہ نے دی آپ کو، تو آپ نے اس کام کو کر لیا۔
اس لیے دیکھیں جب تک انسان نیت نیکی کی کرتا ہے اس کو اجر ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے کھاتے میں جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، نیت کرنے سے ہمارے تبلیغی بھائی کہتے ہیں نا بھائی ارادہ کرو، نیت کرو، ارادہ کرو، ارادہ کرنے پر کیا ہوتا ہے، ایک نیکی ملتی ہے، کہتے ہیں نا ایک نیکی ملتی ہے۔ نیکی کا ارادہ، اچھائی کا ارادہ کرنے میں نیکی ہے، لیکن برائی کا ارادہ اور برائی کی نیت کرنے سے برائی نہیں لکھی جاتی جب تک کہ عملی طور پہ آپ اس کو کر نہ لیں۔ لیکن کتنے داعیے پیدا ہوتے ہیں انسان کے اندر، کتنے داعیے پیدا ہو رہے ہوں گے گناہ کے، غلط کام کرنے کے، اس کے اندر کبھی شہوت حاوی ہو جاتی ہے، کبھی جو ہے اور قسم کے داعیے پیدا ہوتے ہیں۔ تو کیا وہ جب تک وہ کرے گا نہیں پریکٹیکلی، اس وقت تک اس کو گناہ نہیں ملے گا۔ اسی لیے جو نیکی کا لکھنے والا فرشتہ ہے وہ تو فوراً آپ کوئی نیک کام کرتے ہیں وہ فوراً لکھ لیتا ہے، اور جو برائی کا لکھنے والا ہے وہ مہلت دیتا ہے، یعنی برائی کرنے کے بعد بھی مہلت ہوتی ہے کہ شاید توبہ کر لے، اور توبہ کر لے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ تو لہذا ناظرین، انما الاعمال بالنیات، پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے پھر اس کو کیا آگے اللہ کے رسول نے کیا وضاحت کر دی، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، پھر جو بھی کام تم کرتے ہو نا اس کے اندر تمہاری نیت کا عمل دخل ہوتا ہے، بغیر نیت کے کوئی کام نہیں ہو سکتا۔